کہ ایک 20 سالہ لڑکی کی بات کرنے لگا ہوں جو کہتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کمیونزم اور سوشلزم ہے، اور دوسرا ایک وکیل نوجوان ہے جس کے علوم پر جہاں مجھے افسوس ہوا وہاں خوشی بھی ہوئی۔ کچھ علوم اس کے پاس بہت زیادہ تھے اور کچھ بہت سطحی علوم تھے۔ ان دو نوجوانوں کی مختصر سی ملاقات کا سورس آپ کو بتاؤں کہ جو وکیل تھا اس سے تو براہ راست ملاقات ہوئی، آج ہی ہوئی، اور دوسری جو جس لڑکی کی بات کرنے لگا ہوں وہ پہاڑوں کی باسی پنچ کے علاقہ سے راولہ کوٹ سٹی سے ہے، اور یہ میری ملاقات کرواتا ہے BBC اردو bbcurdu.com۔ اس کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری اس پہ پڑی ہوئی ہے۔ میں ابھی لاہور سے ملتان کا سفر کر کے آیا تو وہ ڈاکومنٹری میری نظر سے گزری، وہ جو ولاگ میں نے 2 گھنٹے بعد کرنا تھا میرا جی چاہا میں ابھی کر دوں۔ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے پاس پرسنٹیج بھی دوسرے نمبر پہ ہے ورلڈ میں، ہم اس میں اتنے خود کفیل ہیں۔ اتنے نوجوان کسی اگر یورپین کنٹری یا ترقی یافتہ ملک میں ہوں تو وہ اور زیادہ ترقی کرے، پہلے ہی آدھی صدی کا ہماری اور ان کی جدتوں میں فرق ہے۔ خیر، یہ بس ذرا مشکل بات ہے کہ ایک لڑکی آپ کے سامنے آئے اور وہ یہ کہے کہ کمیونزم اور سوشلزم جو ہے وہ پاکستان کا حل ہے، سیاسی حل ہے، اور وہ لڑکی علیزہ اسلم یہ بڑا ببانگِ دہل کہے کہ 2 پارٹیوں کے درمیان یا مختلف پارٹیوں کے درمیان ہم 75 ایئر سے جو جنگ دیکھ رہے ہیں وہ کرسی کے حصول کے لیے ہے، اور ساری سیاست کا محور و مرکز وہ کرسی ہے۔ بچی ابھی BS کر رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو مستقبل میں کہیں نیوکلیئر فزکس میں اور کہیں فزکس میں ایز اے فزسٹ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ملتان بیٹھا ہوں تو مجھے ڈائریکٹر فزکس انسٹیٹیوٹ، جو انسٹیٹیوٹ آف فزکس ہے، جو حال ہی میں بنی، پہلے ڈپارٹمنٹ تھا جس میں ہمارے دوست ڈاکٹر جوید احمد ڈائریکٹر ہیں جو پہلے فزکس کے چیئرمین تھے، ہوپفلی وہ بھی سنیں گے کہ فزکس کے ایسے بچے جو ہے، ایسے باصلاحیت بچے جنہیں کچھ کہنے کی جرت بھی ہے، وہ کہاں دور دراز علاقوں میں جنہیں ہم لاہور، کراچی، اسلام آباد نہیں کہتے، لیکن ان کا عزم دیکھیں۔ میں اگر اپنے بچوں سے پوچھوں، میرے بچے جو ڈاکٹرز بھی ہیں، جو وکلاء بھی ہیں، تو میرا نہیں خیال انہیں سوشلزم کو وہ ڈیفائن کر سکیں، یا انہوں نے کبھی پڑھا ہو، یا وہ کمیونزم کو ڈیفائن کر سکے۔ بظاہر وہ ایک کالمسٹ کے بچے ہیں جن کا باپ کبھی نوائے وقت میں لکھتا رہا اور اب جنگ میں لکھتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میرے سارے جو یونیورسٹی پاس کر چکے ہیں بچے وہ اس پہ بات، لیکن جب علیزہ اسلم کی یہ میں نے بات سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری طرف میری بیٹھک میں، میرے ڈرائنگ روم میں، میرے ایک بڑے بیٹے کا دوست جو وکیل تھا اس کی باتیں سنی جس میں خوشی بھی تھا، غم بھی تھا، کبھی خوشی کبھی غم اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں۔ دونوں کا موازنہ میں کروں گا لیکن رزلٹ نہیں نکالوں گا، رزلٹ آپ احباب خود نکالیں گے۔ پہلے تو آپ حیران ہوئے ہوں گے، BBC کی کوئی ایسے ہی تو ڈاکومنٹری نہیں آ جاتی، ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں لنک بھی دوں گا اپنے کمنٹ باکس میں YouTube پہ جب یہ ویڈیو چڑھاؤں گا تو آپ خود دیکھیں کہ علیزہ اسلم کیسی کھری، کیسی سیدھی، کیسی گہری، کیسی معاشرت کی، کیسی سوشیالوجی، کیسی پولیٹیکل سائنس کی بات کرتی ہے، حالانکہ وہ فزکس کی اسٹوڈنٹ ہے، BS فزکس کر رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فہم۔ دوسری طرف جس لا کے اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، حال ہی میں اس نے پریکٹس بھی شروع کی، تو میں نے اس سے کہا ڈو یو نو اباؤٹ مولانا فضل الرحمان؟ تو میں نے غور کیا کہ اس نے مولانا فضل الرحمان کو صرف عمران خان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جب میں نے اس سے کہا کہ اگر عمران خان ہی کی آنکھوں سے مولانا فضل الرحمان کو دیکھتے ہو،
میں نے بات کی نا کہ مولانا فضل الرحمان میں یہ خوبی ہے، وہ منطق، وہ فلسفہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. جب میں نے اسے کہا کہ کبھی مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کا انٹرویو سنیے گا، وہ اینکر کو لاجواب کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر انکل یا سارا آپ کوئی اور بات کریں، ہم اتنے بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی کو آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ تو وہ میں نے غور کیا، مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ پی ٹی آئی کا نوجوان ہے یا کس کا. یہ میرا جو ہے آج کا موضوع بھی نہیں ہے. موضوع تو صرف نوجوان ہے اور ان کی فہم و فراست ہے کہ کون کتنا گہرا سوچتا ہے، کون کتنا سطحی سوچتا ہے. ہمارے بچے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن انہیں نہ کوئی ہسٹری کا پتہ ہے، نہ سوشیالوجی کا پتہ ہے. بڑا کانفیڈنٹ ہے. خیر، جب اس نے مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کی عینک سے دیکھا، عمران خان کی آنکھ سے دیکھا، تو میں نے کہا بچہ ذرا غور کرو، اس مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ بھی کیا اور ووٹ بھی کیا قومی اسمبلی میں عمران خان نے 2002 کے. وہ عمران خان کا وزارت عظمیٰ کا مولانا فضل الرحمان امیدوار تھا. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ نوجوان. لیکن جب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یار اتنا سطحی نالج بھی اگر ایک ہمارے نوجوان وکیل کے پاس نہیں ہے اور وہ لاہور میں رہتا ہے اور وہ یقیناً کسی پارٹی کا سرگرم کارکن بھی ہوگا، تو پھر ہم نے وہی ہوگا نا پھر 75 سالوں میں لوگ کرسی کے لیے. اور وہ بات کو میں مختصر کروں، سلیوٹ ٹو علیزہ اسلم، اس لیے نہیں کہ وہ سوشلزم اور کمیونزم کی بات کرتی ہے. میں تو ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک طرف میرا موضوع نوجوان ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ میں سوشلزم کے لیے، میں کمیونزم کے لیے کام بھی کرتی ہوں. وہ بچی کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مزدور کو اس کی پورا معاوضہ، پوری اجرت بھی نہ دی جائے، کام زیادہ لیا جائے. وہ کشمیر میں سورسز اور ریسورسز کی کمی کی بھی بات کرتی ہے. وہ پہاڑوں پہ سبز و شاداب وادیوں میں علیزہ اسلم کھڑی ہو کے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، اور ان باتوں سے لگتا ہے کہ میری قوم کے بچوں میں عزم بھی ہے، علم بھی ہے. اور یقیناً اس نے نہیں کہا کہ میں بڑی ہو کے لیڈر بنوں گی، اس نے کہا میں فزسٹ بنوں گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ ہمارے کئی نوجوان لیکچرر، یونیورسٹیوں کے پروفیسر کو میں نے مختلف پارٹیوں کے جلسوں میں ناچتے دیکھا، 2 دن پہلے انتظامات کرتے دیکھا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یار ڈیئر لیکچرر، ڈیئر اسسٹنٹ پروفیسر، لیب میں بیٹھو، پولیٹیکل سائنس کی ہو، سوشیالوجی کی ہو، کسی کو بھی کوئی بتاؤ کہ اس طرح قانون سازی کریں، یہ بات غلط ہے، یہ امریکہ میں اچھا ہے، یہ رشیا میں اچھا ہے، یہ چائنا میں اچھا ہے، یہ ریاست مدینہ کے لیے ضروری ہے. یہ باتیں کرو، ایسے یہ باتیں کرو کہ امریکہ میں مسلسل ریسرچ ہے. کبھی 700 پروفیسر کر رہا ہے، کبھی 600 پروفیسر کر رہا ہے، کبھی 500 کر رہا ہے، کبھی کوئی کالج کروا رہا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی، کبھی کسی ریسرچ لیب میں، کبھی کسی جگہ، اور کبھی میڈیا کروا رہا ہے، کبھی وال اسٹریٹ جرنل کروا رہا ہے. اور ریسرچ کیا ہو رہی ہے کہ آج تک کتنے پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں جن کو رینک کیا جا سکتا ہے، یہ پہلے پہ ہے، دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہیں رزلٹ غلط نہ آ جائے. وہ کبھی بوڑھے پروفیسر بٹھاتے ہیں، کبھی ینگ پروفیسر بٹھاتے ہیں، کبھی کمیونسٹ کو بٹھاتے ہیں، کبھی وہ قدامت پسندوں کو بٹھاتے ہیں، کبھی آزاد خیالوں کا گروپ بناتے ہیں، کبھی وہ سیدھا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کو ایکول کر کے بٹھاتے ہیں، اور بہت سارے رزلٹس لے کے ان کا مین ماڈ میڈین نکالتے ہیں. اور ابھی تک وہ دیکھتے ہیں کہ ریگن کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی وہ دیکھتے ہیں جارج ڈبلیو بش کی کیا رینکنگ ہے، لیکن وہ یہ مسلسل دیکھتے ہیں کہ جارج واشنگٹن اور اس کے علاوہ ابراہم لنکن اور روزویلٹ، وہ جو فرینکلن روزویلٹ، وہ ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے جیسے ہم سوچیں، ہم کہیں گے ہیں ہم قائد اعظم کو رینکنگ میں لائیں گے. نہیں، ہرگز نہیں ہے. وہ رینکنگ کرتے ہیں کل سے لے کے آج تک کی. یعنی وہ پھر آپ ذرا گوگل کریں گے تو آپ کو لگے گا
کہ پچھلی صدی میں ان نشروں میں فلاں دور میں کن بنیادوں پہ کن پیرامیٹرز پہ ان کے پریزیڈنٹ کی رینکنگ کیا آتی ہے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. اٹ از کار ریسرچ. اب مثال کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے کم و بیش 10 چیزیں نکالی ہوئی ہیں جس میں وہ دیکھتے ہیں جی اکنامکس کے لیے کتنا کیا، ماحول جو تھا اس دور کا چیلنجز کا مقابلہ کتنا کیا، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سفارتی حوالے سے اس کا معاملہ کیسا رہا، چیلنجز اگر جنگیں تھی تو کچھ 10 پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں، وہ اس پہ پرکھتے ہیں، اس معروضی حالات میں، ان سپیسیفک حالات میں وہ پرکھتے ہیں کسی کو کہ وہ کیسا صدر رہا. خیر مجھے بات اتنی کرنی ہے. میں پھر یہ کہوں گا دونوں نوجوانوں سے بہرحال میں نے سیکھا جو وہ